السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ الیکشن سے متعلق غیر ملکی نصیحتوں کی ضرورت نہیں، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان نے اپنا آئینی فرض سنجیدگی سے ادا کیا ہے۔ پاکستان رفح شہر میں اسرائیلی جوہریت کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ کی جانب سے پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات پر غیر ملکی حکومتوں کے بیانات پر رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ پاکستان میں انتخابی عمل اندرونی و خود مختاری کا معاملہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ دفتر خارجہ کی جانب سے پہلے ہی الیکشن کے حوالے سے بیان جاری ہو چکا ہے۔ انتخابات کے حوالے سے جو مبصرین کی جانب سے بیانات سامنے آئے ہیں ان میں بہت سے بیانات حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے اپنا آئینی فرض سنجیدگی سے ادا کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ غیر ملکی مبصرین کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ پاکستانیوں کو ملک کے سیاسی عمل پر بات کا حق حاصل ہے، اس پر ہم تبصرہ نہیں کریں گے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ ہم پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات سے باخبر ہیں۔ پاکستان نے افغان حکومت سے ان دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے بات کی ہے۔ پاکستانی سرزمین پر ٹارگٹ کلنگز میں بھارت کے ملوث ہونے سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ جس ملک میں پاکستانی شہریوں کی قتل کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، پاکستان ان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اس معاملے پر تیسرے ملک کے ساتھ پیش رفت ہو رہی ہے۔ بھارت کی جانب سے ماورائے عدالت قتل کیے گئے دیگر پاکستانیوں کے کیسز پر تحقیقات جاری ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو نئی حکومت کی حلف برداری کی تقریب میں دعوت دینے کے معاملے پر ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ یہ معاملہ ابھی قبل از وقت ہے، اس حوالے سے فیصلہ نئی آنے والی حکومت کرے گی۔ ہمیں جیسی ہدایات ہوں گی ہم اس پر عمل کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان رفح شہر میں اسرائیلی جوہریت کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بھی اسرائیلی جوہریت پر تنبیہ کی ہے۔ پاکستان OIC کے بعد کے ساتھ چلتے ہوئے اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل درآمد اور فلسطینیوں کے قتل عام کو روکنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پاکستان اور جمہوریہ ڈومینیکا کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور کامن ویلتھ کے درمیان بھی بہت سے معاہدوں پر بات ہوئی ہے۔ ہماری 85 نشستیں چھین کر جمہوریت پر حملہ کیا گیا، پوری قوم نے PTI کو ووٹ دیے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ PTI رہنماؤں کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی شدہ انتخابات تھے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف نے کہا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کر کے جمہوریت پر حملہ کیا گیا۔ انتخابات میں ہماری 179 نشستیں ہونی چاہیے تھیں، 85 نشستیں چھینی گئیں۔ ہمارے مسترد ووٹس کی تعداد وکٹری ووٹ سے زیادہ ہے۔ 2024 پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی شدہ انتخابات تھے۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات رؤوف حسن نے کہا کہ انتخابات میں ہماری 179 نشستیں ہونی چاہیے تھیں، ہم سے 85 نشستیں چھینی گئیں۔ 46 نشستوں کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اور بقیہ نشستوں کا ڈیٹا بھی ہم 24 گھنٹوں میں مکمل کر لیں گے۔ ہمارے مسترد کیے گئے ووٹس کی تعداد وکٹری ووٹ سے بھی زائد ہے۔ 2024 پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی شدہ انتخابات تھے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ انتخابات جمہوریت پر کھلا حملہ تھے۔ پاکستانی عوام کی ایک بہت بڑی تعداد نے PTI کو ووٹ دیا مگر اسے ہرا دیا گیا۔ سینئر مرکزی رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پولنگ اسٹیشن میں لے کر RO آفس آنے تک دھاندلی کی مثال بنائی گئی۔ فارم 45 کے مطابق جو نتائج آئے تھے انہیں مکمل طور پر تبدیل کیا گیا۔ 8 فروری کی رات میں ان سے جس حد تک دھاندلی ہو سکی کی گئی۔ 8 فروری کو جو عوام نے ووٹ دیا تھا، رات کے اندھیرے میں انہیں تبدیل کر دیا گیا۔ PTI وفد اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان حالیہ انتخابات اور سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ PTI نے JUI سے عمر ایوب کو وزیر اعظم کا ووٹ دینے کے لیے حمایت مانگ لی۔ حکومت سازی کے لیے کوششیں تیز، لطیف کھوسہ اور عامر ڈوگر کا جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے رابطہ۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ PTI کی پولیٹیکل کمیٹی کے سربراہ اسد قیصر کی سربراہی میں PTI وفد نے JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان سے اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ JUI رہنماؤں حافظ حمداللہ اور ضیاء الرحمان نے PTI وفد کا استقبال کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے جمعیت علماء اسلام سے وزیر اعظم کے لیے پارٹی امیدوار عمر ایوب کو ووٹ دینے کے لیے حمایت مانگی۔ تحریک انصاف کے وفد میں عامر ڈوگر، عمر نیازی اور بیرسٹر سیف بھی شامل تھے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اس ملاقات کے دوران PTI وفد اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان حالیہ انتخابات اور سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ اس ملاقات میں حالیہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی سمیت تحفظات پر بھی گفتگو ہوئی۔
پی ٹی آئی وفد نے بانی چیئرمین عمران خان کا پیغام مولانا فضل الرحمان تک پہنچایا۔ پی ٹی آئی وفد نے مولانا فضل الرحمان کو انتخابات میں مبینہ دھاندلی اور اپوزیشن میں ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے حکومت سازی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے عمر ایوب کی بطور وزیر اعظم امیدوار کے لیے بھی جے یو آئی سے حمایت مانگ لی۔ پی ٹی آئی وفد اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات تقریباً 1.5 گھنٹہ جاری رہی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لطیف کھوسہ نے جماعت اسلامی رہنما لیاقت بلوچ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے اتحاد سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی نے کوششیں تیز کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر تحریک انصاف کا ہم خیال جماعتوں کے ساتھ رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور نامنتخب رکن قومی اسمبلی لطیف کھوسہ نے جماعت اسلامی رہنما لیاقت بلوچ سے رابطہ کیا۔ سردار لطیف کھوسہ نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس میں کہا کہ اشتراک عمل پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا موقف اصولی ہے۔ اشتراک عمل صرف کے پی کے کی سطح پر نہیں، وفاقی سطح پر بھی کیا جانا چاہیے۔ لطیف کھوسہ نے لیاقت بلوچ سے گفتگو میں کہا کہ آج بانی پی ٹی آئی سے میری ملاقات ہے، ملاقات کے بعد جماعت اسلامی سے رابطہ کروں گا، جس پر لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں میں مذاکرات کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کی آج جماعت اسلامی قیادت سے ملاقات کا بھی امکان ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر نے جماعت اسلامی کے ترجمان قیصر شریف سے رابطہ کیا۔ عامر ڈوگر کا کہنا تھا کہ اسد قیصر کی سربراہی میں مذاکراتی ٹیم جماعت اسلامی کی قیادت سے ملنا چاہتی ہے، جس پر ترجمان جماعت اسلامی نے کہا کہ ملاقات کا وقت اور جگہ قیادت سے مشاورت کے بعد بتا دیا جائے گا۔ بلاول صاحب، آپ کے بابا کو صدر بننے کے لیے ہمارا ووٹ چاہیے ہوگا، ایم کیو ایم نے خبردار کر دیا۔ فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو نے غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی، باتیں اتنی کریں بعد میں شرمندگی نہ ہو۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد پر بلاول کے والد ہمارے در پر آئے تھے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ایم کیو ایم رہنما فیصل سبزواری نے بلاول بھٹو کے بیان پر کہا، بلاول صاحب اتنا بولیں کہ کل ساتھ بیٹھنے میں شرمندگی نہ ہو۔ آپ کے بابا کو صدر بننے کے لیے ہمارا ووٹ چاہیے ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق ایم کیو ایم رہنما فیصل سبزواری نے چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم کو 17 نشستیں دی گئیں، آپ کی نشستیں جیت اور ایم کیو ایم جیتے تو نشستیں دی گئیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما فیصل سبزواری اور دیگر نامنتخب ارکان قومی اسمبلی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سوچا تھا الیکشن کے بعد 1-2 دن سکون سے گزریں گے، لیکن بلاول بھٹو کی بات پر جواب دینا لازمی ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں اعتماد کا ووٹ دیں گے لیکن کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ فیصل سبزواری کا بلاول بھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا تھا، بلاول صاحب اتنا بولیں کہ کل ساتھ بیٹھنے میں شرمندگی نہ ہو۔ آپ کے بابا کو صدر بننے کے لیے ہمارا ووٹ چاہیے ہوگا۔ اسپیکر کے الیکشن پر آپ کو ہمارے ووٹ کی ضرورت پڑے گی۔ فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ مرزا اختیار بیگ، نبیل گبول جیت سکتے ہیں تو ایم کیو ایم کیوں نہیں؟ 2018 میں ہم جیتے ہوئے تھے لیکن نشستیں نہیں ملی۔ رہنما ایم کیو ایم نے کہا کہ بلاول صاحب آپ کے وزیر اعظم بننے کا خواب ایم کیو ایم نے نہیں، ووٹرز نے چھینا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد پر بلاول کے والد ہمارے در پر آئے تھے، خالد مقبول کے ساتھ معاہدے پر آپ نے ہی دستخط کیے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن پر کسی کو اعتراض ہے تو ہائی کورٹ الیکشن ٹریبیونل جائیں۔ کراچی کے کسی دل جلے نے جس نے یا تو اپنے یا کسی اور کے کروڑوں روپے خرچ کروا دیے ضلع بستی سے پیپلز پارٹی کے، اس کے کسی میسج کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ بڑے چراغ پاک ہوئے بلاول صاحب، اور انہوں نے یہ فرما دیا کہ ایم کیو ایم کو 17 نشستیں دی گئی۔ آپ خواب دیکھتے ہیں اس ملک کے وزیر اعظم بننے کا، اس خواب کو میں نے نہیں چھینا بھائی، ووٹرز نے چھینا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔